تاریخ میں وہی حکمران اچھے الفاظ میں یاد کیے جاتے ہیں جو اپنے رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں بھی ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلے میں اس بادشاہ کے مختصر سے دور حکومت کو رکھا جائے اور دوسرے پلے میں پوری مغل سلطنت کو، تب بھی اس بادشاہ کا پلہ بھاری ہی رہے گا۔ میں بات کر رہا ہوں ہندوستان کے ایک قابل ترین اور انصاف پسند فرمانروا شیر شاہ سوری کی، جنہوں نے مغل بادشاہ بابر اور اس کے بیٹے ہمایوں کے درمیان صرف 5 سال ہندوستان پر حکومت کی، اور ان 5 سالوں میں شیر شاہ سوری نے عوامی خدمات اور فلاحی منصوبوں کی ایسی مثالیں قائم کیں کہ آج صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کے اثرات ہندوستانی تہذیب میں جوں کے توں موجود ہیں۔ کچھ لوگ شیر شاہ کو مغلوں کا غدار کہتے ہوئے ان پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ شیر شاہ سوری نے دوسرے مغل بادشاہ ہمایوں سے حکومت چھین کر اسے دربدر کر دیا تھا، لیکن اس دور میں تخت و تاج حاصل کرنے کا یہی رواج تھا کہ جو زیادہ طاقتور، جرأت مند اور اہل ہوتا وہی حکومت سنبھالتا تھا، جبکہ مغل بادشاہ ہمایوں کسی شعبے میں شیر شاہ کی برابری نہ کر سکتا تھا۔ پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر میں یہ تمام جوہر موجود تھے، تبھی تو وہ فرغانہ سے چل کر آیا اور دہلی پر قابض ہو گیا۔ جو حق بابر کو حاصل تھا وہی شیر شاہ کو بھی حاصل تھا، لہذا اس نے اپنے حق حاصل کر لیا۔ شیر شاہ سوری کی پیدائش 1486 عیسوی میں ہوئی اور ان کا اصل نام فرید خان تھا۔ ان کے والد کا نام حسن خان سوری تھا۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق افغان قبیلے سور سے تھا۔ 1451 عیسوی جب دہلی میں لودھی خاندان کی حکومت قائم ہوئی، لودھی جو نسلاً افغانی تھے، انہیں دیکھتے ہوئے بہت سے افغان سردار اچھے مستقبل کی تلاش میں دہلی آن پہنچے۔ انہی سرداروں میں سے ایک شیر شاہ کے دادا ابراہیم بھی تھے۔ بعد ازاں شیر شاہ کے والد حسن خان کو سکندر لودھی نے بہار کے علاقے سہسرام کی جاگیر عطا کی۔ فرید خان یعنی شیر شاہ سوری اپنے والد کے 8ویں فرزند تھے۔ اپنی سوتیلی ماں کی نفرت اور سنگدلانہ رویے کے سبب فرید خان بچپن ہی میں اپنے گھر سے فرار ہوئے اور جونپور کے نواب کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں رہتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کی اور فنون سپاگری میں بھی مہارت حاصل کی۔ اپنی بے چین طبیعت کے سبب فرید خان نے یہاں سے بھی کوچ کیا اور اب بہار کے نواب خان لوہانی کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ اسی ملازمت کے دوران اپنے آقا کی جان بچاتے ہوئے فرید خان کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ اس بہادر نوجوان نے تنہا اس شیر کو مار دیا۔ نواب خان لوہانی نے تبھی سے آپ کو شیر شاہ کا لقب عنایت کیا اور انہیں اپنے قابل بھروسہ ساتھیوں میں شمار کرتے ہوئے اپنے بیٹے شہزادے جمال خان کا اتالیق مقرر کر دیا۔ جب ہندوستان میں مغلوں کی آمد اور لودھی خاندان کا خاتمہ ہوا، تب شیر شاہ مغلوں کی جنگی مہارت سے متاثر ہو کر بابر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ شیر شاہ کی اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مغل بادشاہ بابر نے اسے سہسرام کا نظم و نسق سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شاہی دعوت کے موقع پر شیر شاہ نے بادشاہ بابر کے سامنے سے گوشت کا ٹکڑا کھینچا اور بلا تکلف اسے کاٹ کاٹ کھانے لگا۔ بابر کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ بابر بڑا مردم شناس تھا۔ دعوت کے خاتمے پر بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو سمجھایا کہ اس شخص شیر شاہ سوری سے بہت محتاط رہے۔ تبھی سے مغلوں اور شیر شاہ کے تعلقات کشیدہ رہنے لگے۔ شیر شاہ کی آزاد طبیعت بابر کی ماتحتی زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکی، چنانچہ شیر شاہ واپس بہار لوٹ آئے۔ اب نواب خان لوہانی کی جگہ شہزادہ جمال نواب بن چکا تھا، لیکن وہ اول درجے کا نااہل ثابت ہوا۔
جس کے سبب تمام نظام سلطنت شیر شاہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شیر شاہ کے اس اقدام کے باعث نواب بنگال محمود شاہ نے شیر شاہ کے خلاف کارروائی کرنا چاہی، لیکن اسے بھی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اب شیر شاہ کی جنگی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ان حالات کی خبریں جب مغل بادشاہ ہمایوں تک پہنچیں تو وہ شیر شاہ سے مقابلے کے لیے آن پہنچا، لیکن وہ بھی شیر شاہ کی جنگی قابلیت کے سامنے نہ ٹک سکا اور مجبوراً صلح کر کے واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصہ اس صلح پر قائم رہنے کے بعد شیر شاہ نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سلطان العادل کا لقب اختیار کیا۔ اب مغل بادشاہ ہمایوں نے 1540 عیسوی میں دوبارہ شیر شاہ پر حملہ کیا اور ایک بڑی شکست سے دوچار ہوا۔ اس شکست کے بعد سارا شمالی ہند کا علاقہ شیر شاہ کے زیر تسلط آ گیا اور بادشاہ ہمایوں اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہوا۔ شیر شاہ کو حکومت کرنے کے لیے بہت ہی کم وقت نصیب ہوا اور اس دوران بھی وہ مختلف جنگی مہموں اور بغاوتیں کچلنے میں مصروف رہا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود شیر شاہ کے فلاحی کارنامے ہندوستان کے کسی بھی فرمانروا سے کہیں زیادہ ہے، جن میں سب سے بڑا کارنامہ شاہراہ اعظم جرنیلی سڑک جسے موجودہ دور میں گرانڈ ٹرنک روڈ کہا جاتا ہے کی تعمیر ہے۔ یہ جو آج انڈیا اور پاکستان میں روپیہ نامی کرنسی کا چلن عام ہے، اسے متعارف کروانے والے بھی شیر شاہ ہی تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت میں امن قائم کرنا، تجارت کو فروغ دینا، کسانوں کو سہولتیں فراہم کرنا، ڈاک کے نظام کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری کا سب سے بڑا کارنامہ تمام ریاست میں عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا تھا۔ 1545 عیسوی ایک جنگی مہم کے دوران بارود خانے میں آگ لگنے کے باعث سلطان شیر شاہ نے وفات پائی۔ افسوس کہ سوری خاندان کو اب کے بعد کوئی لائق جانشین نصیب نہ ہو سکا۔ کچھ ہی عرصے میں مغل بادشاہ ہمایوں نے سلطنت پر حملے کر کے دوبارہ مغل سلطنت ہندوستان میں بحال کر دی۔ مزید ایسی معلوماتی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل کیوں ناؤ سبسکرائب کریں۔